محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دوران مطالعہ کن باتوں کا خیال رکھا جائے کہ جو ہم پڑھیں وہ یاد رہے۔ مطالعہ کیسے کیا جائے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو مطالعے کے آداب ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ با مقصد مطالعہ کیا جائے، بے مقصد مطالعہ نہ ہو۔ بے مقصد اور با مقصد میں کیا فرق ہے کہ آپ مطالعے پر ایک مرتبہ یہ غور کر لیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیا صرف وقت گزارنے کے لیے یا معلومات حاصل کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے، اور یہ معلومات اور علم مجھے کہیں فائدہ دے گا یا نہیں دے گا۔ تو ان چیزوں کے اعتبار سے مطالعہ کریں۔ تو جب آپ با مقصد کا فلٹر لگا دیں گے نا وہاں پر، تو بہت سارے مطالعے جو نا وہ سائیڈ میں ہو جائیں گے اور آپ مقصدیت پہ آ جائیں گے۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ جب مطالعہ کریں تو اس وقت نہ تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہو اور نہ اتنا پیٹ بھر کے کھایا ہو کہ توجہ ادھر ہی جاتی رہے۔ اسی طرح پانی وانی پی کے بیٹھیں، واش روم کی عادت جو ہے نا اسے فارغ ہو کے بیٹھیں، شور والی جگہ سے ہٹ کے بیٹھیں، وقت وہ رکھیں کہ جس میں آپ کا ذہن تازہ ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے اور توجہ آپ کی باقی رہتی ہے۔ تو جب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے مطالعہ کریں گے تو یہ آپ کا مطالعہ بڑے اچھے انداز میں ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو کتاب پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی انڈیکس پڑھتے ہیں، فہرست پڑھتے ہیں، فہرست پڑھ کے پھر اس کے بعد کتاب کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں۔ سرسری مطالعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پیج کھولتے ہیں، کسی بھی چیپٹر کا ابتدائی اور آخری، ابتدائی آخری یوں کر کے آپ اس کو گزارتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ یوں مطالعہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پورا بالاستیعاب جسے کہتے ہیں، کور ٹو کور، پورے توجہ کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ مطالعہ کرتے ہیں دوبارہ سرسری، جیسے پہلی مرتبہ میں کیا تھا۔ اب اس کے بعد آپ دوبارہ ایک مرتبہ انڈیکس کو دیکھتے ہیں۔ انڈیکس کو دیکھ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار انڈیکس میں جو لکھا ہوا ہے کیا یہ مجھے آ گیا، کیا یہ میری معلومات میں آ گیا۔ اب فہرست پڑھتے آپ کو لگے کہ یار یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا مطلب تھا اس کا، تو اب یہ جو مطلب نہیں سمجھ آ رہا آپ صرف جا کے اس کو پڑھیں۔ جب آپ اس انداز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نشان لگاتے ہیں، کتاب کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا ڈائری ساتھ رکھ کے اس پہ لکھتے ہیں۔ جب آپ یوں مطالعہ کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس پوری کتاب کو نچوڑ کر آپ نے جو ہے نا وہ اپنے اندر اتار لیا۔ تو یہ مطالعہ کرنے کا بیسٹ طریقہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر فیز کے اندر مطالعے کا ایک ہی انداز نہیں رہتا، کیونکہ جب آپ شروع میں پڑھتے ہیں تو آپ پوری تفصیل سے پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ بہت 10-15 سال آپ کے مطالعے میں گزر جائیں تو پھر باتیں تکرار کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ چیز آپ نے پہلے پڑھی ہوتی ہے، اب آپ کو اس طرح توجہ اور تفصیل سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے نہیں پڑھا نا وہ توجہ سے پڑھوں، اور جو پہلے پڑھا ہوا ہے اس پہ صرف نظر گزار دو۔ تو یوں پھر آپ بہت ساری تیزی کے ساتھ آپ صفحے پلٹتے جاتے ہیں، کتابیں پڑھتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تصوف کی کتابیں ہیں، تصوف کی کتابیں یوں سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال، پرٹیکولر مثال دے دیتا ہوں اسپیسیفک، کہ جیسے نقشبندی تصوف کی جو کتابیں، ان میں لطائف کا بیان بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک لطائف کا بیان ہوتا ہے اور ایک 8 اصول ہیں۔ تو نقشبندیہ کے اندر وہ 8 اصول جو ہے وہ بڑی کثرت سے چلتے ہیں، خلوت در انجمن، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ۔ اب یہ جو 8 اصول ہیں نا، یہ نقشبندی بزرگوں کی تقریباً ہر کتاب میں ہوں گے، اور جو لطائف کا بیان ہے یہ بھی سمجھ لے کہ تقریباً ہر کتاب میں ہوگا۔ اب جب آپ نے ایک کتاب پڑھ لی تو اس کے بعد اب آپ جب دوسری کتاب پڑھیں گے تو پھر آپ کو نئے سرے سے تو تفصیل سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ نئے سرے سے جب آپ پڑھیں گے تو اب آپ اس چیز کو سکپ کر دیں گے یا اس کو سرسری گزار دیں گے، اور کوئی نئی بات ہے تو آپ وہ پڑھیں گے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ مثال کے طور پہ ان بزرگوں کی کتابوں کی تعداد ہے 100، اور آپ نے جب 5-6 پڑھ لی تو آپ نے میکسیمم جو ہے نا اس کا جو کنٹینٹ ہے اور موسٹ آف دا کنٹینٹ جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد بقیہ جو کتابیں ہیں وہ جسٹ آپ پیج پلٹیں گے اور وہ کتاب مکمل ہوتی جائے گی۔ جب آپ یوں پڑھیں گے تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جناب میں نے ایک دن میں 1000 صفحہ پڑھا۔ بیسیکلی وہ 1000 صفحہ کیا ہے؟ وہ 1000 صفحہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے لفظ بلفظ پڑھا، ایسے کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ انتہائی مشکل ہے۔ تو پھر یہ بس بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا کہ کتاب میں ہے کیا، آپ کو یہ پتا کتاب میں ہے کیا۔
یہی معاملہ تفسیروں کا ہوتا ہے، یہی معاملہ حدیثوں کا ہوتا ہے، حدیث کی کتابوں کا، یہی معاملہ فقہ کا ہوتا ہے، یہی معاملہ فلسفے کا ہوتا ہے، اور تقریباً یہی معاملہ اور چیزوں کا ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو آج کل وائرس ہے، اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اگر 1000 بندوں کو بھی آپ پڑھیں گے نا تو تقریباً وہی ہوگا کہ بھائی صاحب ہاتھ دھوتے رہیں، سینیٹائزر استعمال کریں، چہرے کو چھونا نہیں ہے، گلے لگنا نہیں ہے، باہر نکلنا نہیں ہے، اور باقی وہ جو نا سپرے وغیرہ گھر میں ڈیٹول کا کرتے رہے۔ یہ آپ نے پڑھ لیا نا، اب آپ اس کے بعد آئنسٹائن کی تھیوری پڑھ لیں یہ کرونا وائرس کے اوپر، یہ ہے نہیں ویسے کہہ رہا ہوں، اب اس کی وجہ تھیوری پڑھ لیں، اور یا ہمارے اپنے جو گلی کے اندر کوئی جھاڑو وارو پھیرتا ہے اس کو پڑھ لیں۔ یہ دونوں برابر ہی آپ کو معلومات دے دیں گے اس معاملے کے اندر، کیونکہ سب یہی کہہ رہے ہیں۔ تو جب آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اب آپ کو 100 مرتبہ پوسٹیں آئیں، 100 مرتبہ کتابیں آئیں، 100 مرتبہ آپ کو جناب وہ پمفلٹ آئیں، احتیاط بھائی یہی ہونا اس کے اندر، یہی ہونا۔ تو اب نئے سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، اب پہیا نئے سرے سے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مطالعے کے اندر ایک بڑا بنیادی نقطہ۔